آج آپ دیکھیں غزہ کو اور برباد کرنے کے بعد لبنان میں دیکھیں، پھر یمن میں دہشت گردی، جہاں جہاں پر بھی امریکہ کو مفادات اپنا نظر آ جائے وہاں انسانیت کا تصور نہیں ہے۔ لیکن اب یہاں پر سننے میں یہ آ رہا ہے، ہمارے یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلہ ہے عزیزان، اگر کوئی قوم اپنے طور سے اپنے وجود کے اندر رحمت الہی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو لینے کے اور اس کی قدر کرنے کی اگر قوت و طاقت پیدا نہیں کرے گا تو اللہ بھی مدد نہیں کرے گا۔ لہٰذا آج وہی منحوس سائے ہمارے علاقوں میں بھی سننے میں آ رہے ہیں، یہاں ہم سب کو متحد ہونا پڑے گا۔ کوئی بھی پاکستان کا اگر کوئی بھی ذمہ دار یہ سمجھتا ہے کہ اگر امریکہ اور مختلف قسم کے انجوز جو ان کے سرپرستی میں چل رہے ہیں ملک کی ترقی کے لیے ہیں، جو ہمارے زر خرید کچھ نمائندوں کے بیانات بھی آ رہے ہیں کہ ہمیں علاقے کو ایسے انجوز کے حوالہ کر کے استفادہ لینا چاہیے، ہم ایسے لوگوں کی مذمت کے ساتھ ساتھ جس طرح پہلے جمعوں میں اعلان ہوا تھا آج پھر ایسے کرنے والے چاہے وفاقی حکومت ہو، چاہے صوبائی حکومت ہو، چاہے ہمارے علاقے کے وزیر ہو، ان سب کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اس کے احتجاج کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ آئندہ تقریباً اتوار کے دن سے شگر میں ایک بہت بڑا احتجاج شروع ہونے جا رہا ہے، تو انشاءاللہ احتجاج میں ہم سب کو جب تک ہم متفق ہو کر یک آواز ہو کر اپنے طور سے ہم متحد نہیں ہوں گے، ہمیں توڑ کر ہمیں ختم کر کے ہمارے جو اثاثے ہیں ان سب پہ قبضہ کریں گے۔ لہٰذا ان سب کے لیے ہم سب کو جس طرح سے قبل شیخ صاحب نے بیان دیا تھا، انجمن امامیہ نے تائید کی تھی، ہم ان کے ان بیانات کی تائید کرتے ہوئے جو بھی احتجاج کرتے ہیں ان سب کے حمایت کا اعلان کرتے ہیں۔ ہمیں آگے آنا پڑے گا۔ ہاں پاکستان کی ضرورت ہو، ہماری جان بھی قربان ہے، وطن کی سالمیت کے لیے، وطن کے لیے، لیکن یہ وطن کے لیے نہیں جائے گا۔ میں آپ کو بتاؤں جتنے بھی ہمارے معدنیات پہ ہاتھ ڈالے جا رہے ہیں یہ کوئی وطن کے لیے کام کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ یہ عالمی ڈاکو ہے جو جہاں پر بھی کمزور طبقے ہوتے ہیں ان کے مال کو ہڑپ کرتے ہیں، چند لوگوں کے اپنے مقاصد کے لیے اور اپنے لیے بینک بیلنس بنانے کے لیے اس قسم کی ہم کبھی بھی اجازت نہیں دے سکتے۔ یہ سوچنا پڑے گا، لیکن اس کے لیے جب تک کچھ بیانات آ رہے اس میں ہمیں علاقے کے جس طرح سے قبلہ آغا صاحب نے پچھلے جمعے میں اعلان کیا تھا، یہاں پر فرقے نہیں، قومیت نہیں، زبان نہیں، علاقے نہیں، بلکہ من حیث القوم گلگت بلتستان کے نام سے ہم سب کو ایک مشترکہ کمیٹی بنا کر ان کے خلاف ہمیں اٹھ کھڑے ہو کر ایسے آنے والے ظالم ہاتھوں کو توڑ کے رکھنا ہوگا، نہیں تو ہم مسل کے ہمیں ختم کریں گے۔ آپ نے دیکھا یہ افریقہ میں کیا ہو رہا ہے، افغانستان کی کیا حالت کر دی، شام کی کیا حالت کر دی، جہاں پر بھی قدرتی چیزیں ہیں وہاں پر یہ ظالم پنجے حال لگاتے ہیں، مقامی لوگوں کو برباد کرتے ہیں۔ لہٰذا آج پاکستان کے مقتدر ادارے، ہم پاکستان کے محب وطن ہیں، پاکستان کے لیے ضرورت ہو تو ہم نے بار بار کہا ہم جان بھی قربان، ہمارے سارے قبرستان شہداء کے لہو سے پر ہے اور یہ سبز ہلالی پرچم لہرا رہے ہیں، ہم نے بہت شہید دیے ہیں اس وطن کی سلامتی کے لیے، لیکن ایسے آنے والی قوتیں پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے بلکہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے لینا چاہتے ہیں۔ ہم کسی کی ذاتی مفاد کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے کبھی نہ ہم راضی ہو گئے ہیں نہ آئندہ ہو جائیں گے۔ اس پہ آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے۔